بوڑھا آدمی اور شیر۔ ایک غریب بوڑھا لکڑہارا اپنے بڑے سے کنبے کے ساتھ جنگل کے قریب واقع ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بہت کم عمر تھے۔ اس کی بیوی کھانا پکانے، صفائی ستھرائی، کپڑے دھونے اور بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی تھی۔ بوڑھا جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا اور اسے ایک گٹھری میں باندھ کر اپنے گتے پہ لاتا اور قریبی دکان کے اور قریبی گاؤں کے بازار میں جا کے بیچ دیتا، اور اس کا کنبے کا وہ گزارا ہوتا تھا۔ ایک دن جب بوڑھا اپنے کام میں مصروف تھا تو اسے گرج در دھاڑ سنائی دی۔ اس نے اپنا کلاڑا نیچے رکھا اور خاموشی سے سننے لگا۔ اچانک ایک بڑا شیر جھاڑیوں میں سے باہر نکلا۔ شیر نے بوڑھے سے کہا، مجھ سے مت ڈرو، میں تمہارا نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم بہت محنت سے کام کرتے ہو، تم بیٹھ کے تھوڑی دیر آرام کرو، تمہارا کام میں کر دوں گا۔ بوڑھا حیران تھا، اس سے معلوم نہیں تھا کہ شیر باتیں کر سکتے ہیں، اور کیا بات ہے کہ شیر کو مدد کرنے کی پیشکش کر رہا تھا۔ اس نے کہا، تم کتنے مہربان ہو۔ پیارے شیر۔ بوڑھا ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا جبکہ شیر کام کر رہا تھا۔ شیر نے جلدی ساری لکڑیاں کاٹ دیں۔ بوڑھے اور شیر نے مل کر لکڑیوں کو گٹھری میں باندھ کے گدے کی پیٹھ پہ لاد دیا۔ بوڑھے نے شیر کا شکریہ ادا کیا اور لکڑیاں بیچنے کے لیے چلا گیا۔ اگلے دن پھر شیر آیا۔ وہ بوڑھے کو دوبارہ مدد کی۔ کچھ ہفتوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن کام ختم ہونے کے بعد شیر نے بوڑھے کی گود میں اپنا سر رکھا اور آرام کرنے لگا۔ اس نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا میں خوبصورت ہوں؟ بوڑھے نے جواب دیا، ہاں واقعی تم بہت خوبصورت ہو۔ شیر نے پوچھا، کیا میں طاقتور ہوں؟ بوڑھے نے جواب دیا، ہاں یقیناً، بے شک بہت طاقتور ہو۔ شیر نے پوچھا، کیا میں جوان اور توانائی سے بھرا ہوا ہوں؟ بوڑھے نے جواب دیا، ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بوڑھے نے شیر سے کہا، تم میں ایک چیز کی کمی ہے، تمہارے جسم سے بدبو آتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو براہ کرم اپنا سر میری گود سے ہٹا لو۔ اگر آپ کی طرح میری جسم سے بھی بدبو آنے لگی تو میری بیوی کو بہت برا لگے گا۔ شیر اچھل کے اس کی گود سے اٹھا اور بوڑھے کو کلہاڑی دیتے ہوئے کہا، اسے میری پیٹھ پہ مار دو۔ بوڑھے نے کہا، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہ میری خواہش ہے، شیر نے کہا، اور یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ دھاڑنے لگا۔ بوڑھے کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ آخر اس کلہاڑی کو اٹھا کے شیر کی پیٹھ پہ دے مارا۔ شیر کی پیٹھ پہ گہرا زخم آیا اور خون نکلنے لگا۔ اس سے شیر کا جسم سرخ اور چپچپا ہو گیا۔ شیر جنگل میں واپس چلا گیا اور بوڑھا اپنی لکڑیاں بازار میں لے گیا۔ اگلے دن بوڑھا اپنے کام والی جگہ پر آیا۔ شیر آیا اور اسے دور سے دیکھتا رہا لیکن کوئی بات نہیں کی۔ بوڑھا خوفزدہ ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن اچانک شیر جھاڑیوں کے پیچھے سے بوڑھے کی طرف بڑھا۔ میری پیٹھ کی طرف دیکھو، اس نے بوڑھے سے کہا، زخم کا کوئی نشان ہے؟ بوڑھے نے غور سے دیکھا لیکن اسے کہیں کلہاڑی سے لگنے والے زخم کا نشان نظر نہیں آیا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، بوڑھے نے کہا، کوئی نشان نہیں ہے۔ شیر نے جواب دیا، ہاں، کلہاڑی کا زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن تمہارے سخت الفاظ کا زخم ابھی تک میرے دل پہ موجود ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ تم نے میری بدبودار جلد کے بارے میں جو کچھ کہا تھا۔ اب تم اس جنگل کو چھوڑ جاؤ ورنہ میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ اور یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ گرج در آواز میں دھاڑنے لگا۔ پورا جنگل چھوڑ کے چلا گیا اور اس دن سے اسے تمام شیروں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ پیارے پیارے بچوں، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے بلکہ کسی کی خامی اگر نظر آنی چاہیے تو اس کی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔